خدا کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس میں دیر کیوں ہے؟ ہمیں دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، جس طرح کہ ایک بچہ جب اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے کہ مجھے یہ کلفی لے کے دیں، اس وقت اس کے ذہن میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ یہ بڑی مزیدار ہوگی، مجھے بڑا اچھا ذائقہ دے گی، ٹھنڈک دے گی، میری یہ خواہش پوری ہوگی تو میں دنیا کا ایک خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ لیکن باپ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے، موسم ٹھیک نہیں، اس کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اگر میں اس کو یہ کلفی لے کے دوں گا تو اس کا گلا مزید خراب ہوگا، اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا سے کچھ خواہش کرتے ہیں، اپنے اللہ سے جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری مل جائے، یا ہمیں یہ کیوں نہیں مل رہا، ہم بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن خدا آپ کے لیے کچھ اس باپ کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے جو اپنے بچے کو کلفی لے کے نہیں دے رہا۔ خدا اس سے بھی کئی گنا بہتر آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، جلد باز ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں۔ جو ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں، یہ مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ اس کے لیے ابھی موقع نہیں ہے، یہ اس کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے، یا یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو مالک جو ہمارا رب ہے وہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میں اس کو اس وقت پہ دوں جب یہ اس کے کام آئے۔ اس وقت ہم مایوس ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم اس چیز کے نہ ملنے سے بڑے رنجیدہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ دن مہینے گزرتے ہیں، تو جب ہمیں خدا اس سے کئی گنا بہتر نعمت عطا کرتا ہے تو پھر ہمیں سوچ آتی ہے، حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے اس وقت ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی تھی، خدا نے اس وقت ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دی تھی۔ وہ حکمت پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ناظرین، وہ کوئی چیز ہو، وہ کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی آپ کا اپنا خاص ہو، وہ اس وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کی حکمت پہ شکر کریں، صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کچھ چیزیں آپ کی زندگی سے اس نے نکال دی ہیں ہمیشہ کے لیے، تو اس پہ لاکھ شکر کریں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ مال ہو، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ کل کو آپ کو نقصان دیں گے۔ ایسے مال کو، ایسی خواہشوں کو، ایسے رشتوں کو اگر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل گئے ہیں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیجئے کہ خدا نے آپ کو اس سے کئی گنا بہتر دیا، اور ان منافقین سے، اس دولت سے جو آپ کو گمراہ کر دے گی، اس خواہشوں سے جو آپ کو دنیا داری میں دھکیل دے گی، بچا لیا۔ یہ صرف دنیا میں نہیں بچایا بلکہ آپ کی آخرت کے لیے بھی بچا دیا ہے۔ اس لیے خدا کی حکمتوں کو سمجھیے۔ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس پہ صبر شکر کیجئے، خدا کی رحمت کا انتظار کیجئے۔ وہ بڑے مناسب وقت پہ آپ کو اس سے کئی گنا بہتر بھی عطا کرے گا۔ جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ وہ کوئی خواہش ہے، کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، کوئی رشتہ ہے، وہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی سے چلے جانا بہت بہتر ہوگا، کیونکہ خدا آپ کو اس سے کئی گنا بہتر اور اچھا عطا کر رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور، جلد بازی نہ کیجیے گا، کیونکہ انسان جلد باز ہے۔
انسان نہ شکرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں کھاتے، دانت گھس گئے لیکن اس کی نہ شکری کرتے، زبان نہیں تھکتی۔